سورہ سبا پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 47 اور 48۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ وہو علی کل شیء شہید۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، صدق اللہ العظیم۔ قل فرما دیجئے، ما سألتکم من اجر، اگر میں نے بالفرض تم سے کوئی اجر یا معاوضہ طلب کیا ہے، فہو لکم، تو وہ تم اپنے پاس ہی رکھو۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر میرے اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قل فرما دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یقذف بالحق، حق کو نازل فرماتا ہے، علام الغیوب، اور وہ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ قل ما سألتکم، یہ بھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر دلیل ہے کہ دیکھو، میں نے تم سے کوئی معاوضہ دنیا طلب نہیں کیا، اور اگر بالفرض تمہارے وہم میں، تمہارے گمان میں، تمہارے خیال میں ہے کہ میں نے کوئی معاوضہ طلب کیا ہے، تو یاد رکھو وہ تم ہی رکھو۔ میں نے تو تم سے آج تک کسی معاوضے کا مطالبہ کیا ہی نہیں ہے، اور نہ میں نے کوئی معاوضہ تم سے مانگا ہے۔ میرا معاوضہ جو میں تبلیغ کر رہا ہوں، جو تمہیں پیغام ہدایت دے رہا ہوں، جو تمہیں میں حق کی طرف بلا رہا ہوں، اور جو میں منصب نبوت کے مطابق کام کر رہا ہوں، میرا معاوضہ میرے اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اب تم خود بتاؤ، تم مجھے مجنون کہتے ہو، کیا مجنون اس طرح کا ہو سکتا ہے؟ میں نے تو تم سے کبھی تبلیغ کا کوئی معاوضہ مانگا ہی نہیں ہے، اور پھر میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا اللہ آخرت میں مجھے اس کا معاوضہ عطا فرمائے گا، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ہر چیز پر نگہبان کا مطلب کیا؟ کہ میرا اللہ میرے ظاہر و باطن کو جانتا ہے، میرے خلوص کو بھی جانتا ہے، اور میری نیات کو بھی جانتا ہے، لہذا مجھے کسی معاوضے کا کوئی تم سے مطالبہ نہیں ہے۔ اچھا، کفار کا ایک نظریہ اور تھا، مشرکین مکہ کا، وہ نظریہ یہ تھا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم میں سے کسی کو رسول چن لے؟ ان کا خیال تھا یہ نہیں ہو سکتا، کہ ہم میں سے اللہ کسی کو رسول چن لے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس استبعاد یعنی دور کی سوچ کو رد کرتے ہوئے فرمایا، ان ربی یقذف بالحق، محبوب ارشاد فرما دیجئے، میرا رب حق نازل فرماتا ہے۔ قذف یقذف کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنا، قذف یقذف کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، بھیجنا۔ میرا رب حق نازل فرماتا ہے۔ اسے معلوم ہے کس کو نبی بنانا ہے، اسے معلوم ہے کس کو کیا دینا ہے، اسے معلوم ہے کہ کس کے اندر کیا صلاحیت ہے۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھو، اللہ علام الغیوب ہے، وہ ہر غیب کو، ظاہر باطن، چھپے پوشیدہ کو جاننے والا ہے۔ وہ جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کس کو نبوت دینی ہے، وہ جانتا ہے کس کے اندر نبوت کی صلاحیتیں ہیں، اور صرف جانتا ہی نہیں،
جس کو اس نے نبی بنانا ہوتا ہے عالم ارواح میں اس کے اندر نبوت کی صلاحیتیں اور رسالت کے کمالات رکھ کر اسے دنیا میں بھیجتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد کسی کو رسول نہیں بناتا، پیدا ہونے کے بعد کسی کو کمالات نبوت نہیں، عالم ارواح میں اس کے اندر نبوت اور رسالت کی صلاحیتیں اور نبوت اور رسالت کے کمالات عالم ارواح میں رکھ کر پھر بھیجتا ہے دنیا میں۔ اسے معلوم ہے کہ میں نے کس کو نبی رسول بنانا ہے، وہ عالم ارواح میں اپنے رسول اپنے نبی کا انتخاب کر کے اسے ساری صلاحیتیں عطا فرما کر پھر دنیا میں بھیجتا ہے۔ اس لیے وہ علام الغیوب ہے۔ اور تمہارا یہ کہنا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ہمیں میں سے مکہ کے رہنے والوں میں سے ایک شخص اٹھے اور اٹھ کر دعویٰ کرے میں اللہ کا سچا اور آخری رسول ہوں اور ہم اسے مان لیں؟ کہا یہ تمہارا دعویٰ، یہ تمہارا سوچ، تمہاری یہ فکر غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یک مشت کوئی کام ہو جائے۔ اللہ عالم ارواح میں اپنے نبی کو تیار کرتا ہے، اپنے رسول کو تیار کرتا ہے اور اسے ساری صلاحیتیں عطا کر کے کمالات عطا کر کے پھر دنیا میں بھیجتا ہے۔ آج تک تاریخ عالم میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا جو ماں کے شکم سے ناف بریدہ پیدا ہوا ہو، کوئی ایسا بچہ نہ ہوگا کہ جو ماں کے شکم سے آئے اور اس کے جسم پر غلاظت کا ایک ذرہ بھی نہ ہو، کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا کہ ماں کے پیٹ سے نکلے اور نکلتے ہی سیدھا سجدے میں چلا جائے۔ یہاں تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ روئے نہ تو اسے کئی دن نرسری کے اندر باکس میں رکھ کر ہزاروں لاکھوں روپے کے بل بنتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ بچہ رویا کیوں نہیں، اس بچے نے آواز کیوں نہیں نکالی، اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اور آج تک تاریخ میں کوئی بچہ بتاؤ تو صحیح ادھر ماں کے شکم سے باہر آیا اور ماں کی گود سے زمین پر آیا اور زمین پر آ کر اس سجدے میں سر رکھ دیا۔ تمہیں یہ سارا کچھ نظر نہیں آ رہا؟ اللہ اپنے رسول اپنے نبی کو کمالات عطا کر کے پھر دنیا میں بھیجتا ہے، وہ ساری صلاحیتیں عطا کر کے بھیجتا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح اس نے نبی کو صلاحیتیں عطا کرنی ہوتی ہیں، اولیاء کاملین کو بھی یہی صلاحیتیں عطا کر کے بھیجتا ہے۔ کوئی ماں کے پیٹ میں ماں کو حرام کا لقمہ نہیں کھانے دیتا، ماں کو مشکوک لقمہ نہیں کھانے دیتا، اور کوئی ماں کے پیٹ میں ہی 10-15 سپارے حفظ کر کے باہر آ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ صلاحیتیں عطا کر کے عالم ارواح میں انتخاب کر کے پھر بھیجتا ہے۔ اور تمہارا یہ کہنا کہ فوراً چن لیا گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق